رسول خدا فرماتے صرف غصے پر کنٹرول نہیں کرنا، اس کی کچھ اور صفات ہیں، اگر وہ بھی اپنے وجود میں پیدا کرو تو تم بہت بڑے عابد بن سکتے ہو۔ غصے پر کنٹرول کرنے کی ایک صفت کا نام ہے حلم۔ جب انسان کنٹرول کر لیتا ہے تو اس انسان کو حلیم کہا جاتا ہے۔ کل میں بتا چکا کہ غصہ جب افراط و تفریط میں چلا جاتا ہے تو انسان گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ اگر افراط و تفریط میں جائے، اگر صحیح کنٹرول نہ کرے انسان تو انسان ڈرپوک بن جاتا ہے۔ اگر مقام اعتدال میں ہو تو انسان شجاع کہلاتا ہے۔ یا تحور میں چلا جاتا ہے کہ میں نے کہا کوئی انسان اتنی شجاعت دکھائے کہ اپنا سر کسی مگرمچھ کے منہ میں ڈال دے، جو آج کل انگریز کرتے ہیں، اور اس کو شجاعت کا نام دیتے ہیں۔ یہ شجاعت نہیں ہے، یہ تحور ہے۔ یہ شجاعت نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ شجاعت یہ ہے کہ جس طرح خدا نے کہا اسی طرح انسان شجاعت کا مظاہرہ کرے۔ تو فرمایا حلم ایک صفت ہے، جس طریقے سے انسان اس غصے کے پاور کو حلیم بنا سکتا ہے۔ حلیم کیا ہے؟ فرمایا چند صفت ہیں۔ مثال کے طور پر معصوم فرماتے پہلی صفت حلم کی یہ ہے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ قطع رحم کیا ہے تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو، یہ پہلی صفت ہے۔ اگر کسی نے قطع تعلق کیا، بھائی نے، بہن نے، رشتہ دار نے، دوست نے، کوئی آپ کی شادی میں نہیں آیا، کسی نے کوئی گھر میں انتقال ہو گیا، آپ سے فاتحہ خوانی کے لیے نہیں آیا، تو لہٰذا معاشرے میں ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ مولانا فلاں کی شادی میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ کیونکہ میری بیٹی میں شادی نہیں آیا تھا۔ مولانا اس نے میری ماں کی فاتحہ خوانی نہیں کی تھی، اس لیے میں اس کی فاتحہ خوانی کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اسی میں انسان کی سیلفشنس ظاہر ہوتی ہے کہ وہ فاتحہ خدا کے لیے نہیں پڑھ رہا، وہ بندوں کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ تو اگر ہر عمل میں مد نظر پروردگار، یہ غصہ انسان کا ہے جو انسان کو روکتا ہے، فلاں کی شادی میں نہ جانا، فلاں سے بات نہ کرنا، فلاں سے جھگڑنا، کسی کی نفرت دل میں رکھنا، کسی کا بغض دل میں رکھنا، کسی کا عناد دل میں رکھنا، یہ ساری صفات غصے سے نکلتی ہیں۔ تو فرمایا اپنے غصے پر کنٹرول کرو۔ جب کنٹرول کرو گے تو حلیم کہلاؤ گے، اور حلیم تب بنو گے اگر کسی نے تمہارے ساتھ قطع رحم کیا ہے تم اس کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ اور اسی صفت کی وجہ سے 40 سال علماء فرماتے ہیں علی ابن مہدیار حج پہ جاتا رہا تاکہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو، لیکن 40 سال میں زیارت نصیب نہ ہوئی۔ جب آخری سال گیا کعبے کی دیوار کے کپڑے کو پکڑ پکڑ کے اور زار و قطار رو رو کے کہنے لگا پروردگارا تو نے میرے مولا کو مجھ سے غائب کیوں کیا ہے؟ پروردگارا میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں زیارت کرتا مجھے، کیوں نہیں زیارت کراتے میرے اپنے مولا کی؟ اتنا کہنا تھا، کسی نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، علی ابن مہدیار خدا نے اسے نہیں چھپایا، تمہارے گناہوں نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ اگر آج تمہیں کو صالح بن جائے، آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں اور امام زمانہ کی زیارت کر سکتا ہے۔ جب مولا کے حضور میں گیا تو کہنے لگا مولا میں نمازی، مولا میں نماز تہجد پڑھنے والا، مولا میں آپ کا ذکر کرنے والا، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ تک نہیں بولا، میں گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے بچنے والا، مولا میں نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے آپ کی زیارت سے محروم تھا؟ امام نے فرمایا کہ آئے علی ابن مہدیار، ہم تو پہلے سال بھی اپنی زیارت کرانا چاہتے تھے، لیکن تمہارے وجود میں ایک ایسی صفت تھی جس نے روکا ہوا تھا۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ لا یمسہ الا المطہرون؟ جب تک وجود کو پاک و پاکیزہ نہیں کرتا تب تک امام کی زیارت تمہیں نصیب نہیں ہوتی۔ مولا وہ کون سی خطا تھی جس کی وجہ سے میں آپ کی زیارت سے محروم رہا؟ امام کی آواز آئی، علی ابن مہدیار 39 سال آتا رہا، اپنی بہن سے ناراض تھا، اس سے ملنے نہیں جاتا تھا۔ اس سال آنے سے پہلے ہم نے تمہارے دل میں خیال ڈالا کہ جاؤ بہن سے مل کر آؤ، اور اس سے اگر تیری خطا ہے کہو بہن تو معاف کر دے، اگر بہن کی خطا ہے کہو بہن میں نے معاف کر دیا، تو اپنا فریضہ پورا کر، آگے وہ ملے نہ ملے وہ اس کا کردار ہے، تمہارا کردار تو اچھا ہونا چاہیے کہ آج تو نے بہن کے ساتھ صلہ رحمی کی اور امام نے تیرے ساتھ صلہ رحمی کی۔ ہاں، جب تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے تو ایک پہلی صفت یہ۔ دوسری صفت یہ فرمایا معاف کرنا، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اسے معاف کرو۔ کہ مولا زیادتی کی ہے معاف کیوں کروں؟ کہ قرآن نہیں پڑھا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اے مومن بخشنا سیکھ، اے مومن معاف کرنا سیکھ۔ اگر تو معاف کرے گا خدا کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں معاف کروں گا۔ کسی نے کہا مولا میں نے بڑی بڑی خطائیں کی ہیں کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں اگر خطا کی ہے تو بندوں کی خطاؤں کو بخش دے، خدا تیری خطاؤں کو بخش دے گا۔ تیسری صفت فرمایا اگر کسی نے آپ سے ظلم کیا ہے آپ اس پر رحم کریے۔ یہ ظلم ظالموں کے لیے نہیں ہے، اگر کسی مومن نے
کسی اپنے نے آپ پہ ظلم کیا، لیکن اگر کسی غیر نے ظلم کیا ہے اس کا انتقام تو مومن کو لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی اپنا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، آپ پر ظلم کیا، آپ کا حق کھایا ہے، کچھ اور کر دیا ہے، تو فرمایا اس پر رحم کرنا۔ رسول خدا نے پوچھا یا علی یہ بتا اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے تو کیا کرے گا؟ مولا نے فرمایا میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا۔ اگر کوئی چوتھی صفت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بدی کرے یا ظلم کرے، دونوں ملاوٹ میں ہے، اگر کوئی بدی یا ظلم کرے کیا کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ علی اس کے ساتھ نیکی کریں گے۔ پھر فرمایا اے علی اگر دوبارہ تمہارے ساتھ بدی کرے پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر نیکی کروں گا۔ کہ تیسری مرتبہ اگر بدی کرے، علی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ تیسری مرتبہ بھی نیکی کروں گا، ایک ہی جملے میں خلاصہ کر دیا کہ یا رسول اللہ جب تک وہ بدی کرتا رہے گا علی تب تک نیکیاں کرتے رہیں گے۔ کہ علی یہ کیسی صفت ہے؟ وہ تمہارے ساتھ بدی کر رہا ہے، تو نیکی پہ نیکی کر رہا ہے۔ تو بہت پیارا جملہ فرمایا کہ یا رسول اللہ جب وہ اپنی بری عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو علی اپنی اچھی عادت کو کیوں چھوڑ دے؟